بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم لوگ جس باب کو پڑھ رہے تھے، باب کثرت ذکر الموت، کہ موت کا کثرت کے ساتھ ذکر جو ہے وہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ ہم کتاب الجنائز سنن نسائی سے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جنازے کے احکام، میت کے احکام، اس سے متعلق جو ہے ہمارے دروس ہیں۔ تو اس باب کی دوسری حدیث آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، اذا حضرتم المریض فقولوا خیرا، کہ جب تم کسی مریض کے پاس آؤ تو اچھی بات بولو۔ کیوں؟ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کہ کیونکہ بے شک کہ جو فرشتے ہیں وہ تمہاری بات کے اوپر، تم جو اچھی بات کہتے ہو تو اس کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ مریض سے کیا مراد ہے، پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہم کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بھی ذکر کیا کہ میت کے احکام و مسائل سے متعلق احادیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جو مریض ہوتا ہے نا، چاہے وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، اس کی عیادت کرنے کا بڑا ہی ثواب ہے، جب حتیٰ کہ فقہاء نے اس کو سنت مؤکدہ لکھا ہے، حدیث میں اتنی اس کی تاکید آئی ہے۔ تو مریض کی عیادت کرنا جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور بالخصوص یہ ایک عام مریض، ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈ نمبر پہ ایسا مریض کہ جو ایسے مرض الموت میں مبتلا ہو، ایسے مرض کے اندر مبتلا ہو جس سے اس کی موت واقع ہونے کا اندیشہ ہو۔ بعض لوگ ایسے مہلک بیماریوں کے اندر ہوتے ہیں نا، کوئی کینسر ہے یا کوئی ایسی بیماری کے اندر ہے کہ اب اس کو پتہ ہے کہ بس یہ اب مرض الموت اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، کہ اس میں انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اب بچنا ممکن نہیں ہے، یا ایسا مریض ہو کہ حالت نزا میں ہو، یہ بھی اس کو سیکنڈ کیٹیگری میں ڈال لیں۔ تو مریض ہو یا مرض الموت کے اندر ہو، بالکل مرنے کے قریب ہو، یا حالت نزا کے اندر مریض ہو۔ اور تیسرا جس کا ذکر ہمیں دیگر احادیث سے ملتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے، میت جو ہوتی ہے اس کا بھی جنازہ پڑا ہوتا ہے، ابھی اس کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ تین جو ہے نا لوگ ایسے ہیں، یا تین ایسی جو ہے حالات ہیں کہ اس میں احادیث میں آتا ہے کہ انسان کو جو بھی لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے یا عیادت کے لیے، ان کو چاہیے کہ وہ اچھی بات بولیں اس شخص کے بارے میں، اچھی بات بولیں، اس کا خیر کا ذکر خیر کریں۔ دیکھیں ہر انسان کے کوئی نہ کوئی اچھا و صاف بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے انسان خطا کا پتلا ہے، برائی بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے خیر کے پہلوؤں کا جو ہے وہ ذکر کریں۔ اس کی وجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، کیونکہ فرشتے ایسے موقعوں پہ جو ذکر خیر ہوتا ہے اس کے اوپر آمین کہتے ہیں اور گواہ بن جاتے ہیں، شاہد بن جاتے ہیں، گواہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایٹیکیٹ، ادب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ کوئی بھی انسان مریض ہو یا مرض الموت میں ہو یا فوت ہو جائے تو اس کا جو ہے ذکر خیر جو ہے وہ کیا جائے۔ آگے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فلما مات ابو سلمہ، کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے، یہ راوی حدیث ام سلمہ ہیں، اور کیا کہہ رہی ہیں کہ ابو سلمہ یعنی اپنے شوہر کا ذکر کر رہی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ جو ہے فوت ہو گئے تو قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف اقول، کہ میں کیا کہوں، یعنی میں کیا کہوں، میں ان کا ذکر خیر کیسے کروں یا میں ان کے لیے دعا کیسے کروں؟ تو قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولی، کہو اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، وَلَهُ، اور ان کی بھی مغفرت فرما، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَ حَسَنَہ، اور مجھے ان کا نعم البدل جو ہے وہ عطا فرما دیں، مجھے ان کا نعم البدل، اچھا الٹرنیٹو جو ہے وہ عطا فرما دیں ہر لحاظ سے۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے نعم البدل کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عطا فرمائے۔ یعنی کچھ عرصے، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب شوہر فوت ہو گئے تو کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو گئی۔ اس حدیث میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں سیکھنے کے لیے۔ ایک تو یہ دعا ہے کہ کوئی کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے
تو ویسے تو بالخصوص کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو یہ دعا جو ہے وہ اس کو آنی چاہیے کہ اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہمیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ دوسری بات جو ہمیں، جیسے کہ میں نے حدیث کے پہلے ٹکڑے میں عرض کی کہ کیسے مریض کے پاس جائیں یا کسی میت کے گھر جائیں آپ، تو اچھی بات ہمیں کہنی چاہیے، یہ بھی بہت ایک اچھا ایک اس میں ہم نے بات سیکھی۔ تیسری بات جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، مومنوں کی ماؤں میں سے ہیں، ان کی شادی وہ یعنی بیوہ ہوئیں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اس سے یہ ہمیں یہ ثابت ملتا ہے کہ نبوی دور میں بیواؤں سے شادی کرنے کا کتنا زیادہ جو تھا وہ عام رواج تھا، یا یہ کتنی عام سی بات سمجھی جاتی تھی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا کسی عورت کا شوہر مر جائے، فوت ہو جائے، اس کے اولاد بھی ہو، تو ناممکن سمجھا جاتا ہے کہ اس عورت کی جو ہے وہ دوسری شادی ہو جائے۔ اس کی اولاد کے مسائل، اس کے مسائل، یا اگر لوگ ملتے نہیں ہیں، مل جائیں تو اولاد کے مسائل، عورتیں جو ہے وہ پھر قربانی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھئی ہم ایسے ہی جی لیں گے اولاد کی وجہ سے یا دیگر قربانی۔ تو یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ تعدد زواج کا اب وہ رواج نہیں رہا، کہ زیادہ شادیوں کا جو ہے وہ رواج نہیں رہا، کہ ایک ایک مرد کے اوپر یہ ہم نے قانون بھی بنا دی ہیں ایسے، اور ایک طور پہ لازم کر دیا ہے کہ ہر مرد جو ہے اس کو ایک ہی بیوی رکھنی ہے، جبکہ شریعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر جو ہے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ صحابہ کے دور میں کثرت سے جو ہے وہ ان کا شادیوں کا رواج تھا، حتیٰ کہ جو بیوہ خواتین ہوتی تھیں یا مطلقہ خواتین ہوتی تھیں، ان کو کسی حوالے کسی قسم سے جو ہے وہ خدشات جو ہے وہ نظر نہیں آتے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی اس کے اندر ایک چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز کتنی زیادہ نارمل تھی، اور کسی بھی بیوہ عورت کے لیے یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور امہات المؤمنین میں آپ کو یہ مثالیں مل جائیں گی، یعنی سب سے جو بہترین ہماری رول ماڈل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، تو اس میں آپ کو یہ مثالیں جو ہے وہ عام ملتی ہیں، صحابہ کے پھر جائیں صحابی کے تو پھر بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ تو یہ اس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے باب کی طرف جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔